اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس قرآن کے بعد ایک سوال ہے ساتھی کا، دوست ہیں، عزیز ہیں، اور تصوف، ذکر خفی، ذکر قلبی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، سوال ہیں، ان کے سوال میسج کو سنیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بات چیت ریکارڈ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جواب آپ کو دوں گا، جو آپ کے آڈیو میسیجز کافی تھے، کافی تفصیل میں بھی تھے، اور میں نے اس وقت بھی یہ سارے سننے تھے، اور ابھی دوبارہ میں نے جواب دینا تھا تو میں نے سوچا میں ایک دفعہ پھر ان کو دوبارہ سے سن لیتا ہوں، کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد باتیں کچھ ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو دوبارہ سننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فریش ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں ایگزیکٹ آیت کی مجھے وہ پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ ہے، لیکن یہ مجھے کنفرم پتہ ہے کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اچھا جی، چلیں اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی طرف بھائی اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو بیان فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی تو بہت بڑی آیت تھی، آیت ختم نبوت بھی ہے، ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، دین کے مکمل ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ جو ہے بات فرما رہے ہیں اس حساب سے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ان کے علم کے مطابق یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کے بعد اور دین ہمارے پاس مکمل ہو چکا ہے، تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ گویا جو جتنے بھی آج کل ذکر کے سلاسل ہیں یہ گویا دین سے الگ چیزیں ہیں کوئی۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، دین تو وہی ہے ان کا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا قرآن سے اور حدیث سے واسطہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ علاج جدا جدا ہے، یعنی جو ذکر وغیرہ کرواتے ہیں، ذکر کروانا، اصلاح نفس کروانا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بیعت کرنا، اصل میں لفظ ہے بیعت کرنا، ذکر کروانا یا ذکر سکھانا، اس کو بیعت کرنا اگر کہا جائے تو قرآن سے بیعت جہاد اور بیعت جو ہے بیعت، جس طرح بیعت رضوان کا ذکر قرآن میں ہے، مختلف بیعتیں جائز ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، 28واں سپارہ کھولیں، اس میں آخری جو یہ صورت ہے، میں کنفرم اس وقت ساری نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ جو ہیں بیعت فرمائیں، آپ کے بعد جو عورتیں آئیں، مومنہ عورتیں آئیں، ان سے یہ باتیں ساری بیعت کا ذکر فرمایا گیا ہے، ان سے وہ زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، افتراء نہ کریں، جھوٹ یعنی بہتان درازی، یہ ساری بیعت کا ذکر ہے۔ بیعت توبہ، ہمارے ہاں مشائخ کیا کرواتے ہیں، کوئی اگر اللہ والوں کے پاس آتا ہے توبہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا کے پاس آ کے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی نئی زندگی کو شروع کرنا، قرآن حدیث کے مطابق ہی شروع کروانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انہوں اپنی ان کی پیروی کرواتے ہیں، مشائخ جو ہوتے ہیں اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں، اپنی پوجا کرواتے ہیں، نہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، یہ بات ہو گئی۔ تو یہ بات ہمیں قرآن پاک سے پتہ لگتی ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہے، مطلب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مکمل اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ نازل جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کرنی تھی وہ قرآن کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ تو ہمارے پاس جو دین ہے وہ عملی طور پر دو صورتوں میں محفوظ ہے۔ ایک تو قرآن خود اول نمبر کا آپ کہیں کہ حکم اس میں درجے کا موجود ہے، پھر دوسرا اب یہاں پہ بہت اچھی بات فرما رہے ہیں بھائی، اور اس آیت 28ویں سپارہ کی آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت میں قرآن اور حدیث کو دونوں کو
جو ہے اس کو فرمایا گیا ہے۔ قرآن تو خود ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اور اسی آیت میں حدیث کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم، اور جس سے منع کریں فانتہوا، اس سے منع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث دونوں کی ہم پیروی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت ہوں، و جماعت ہوں، دیوبندی بریلوی ہوں، سیفی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا، درجہ جو ہے وہ احادیث ہے، سنت عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے۔ تو الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، اور قرآن تو ہے ہی اپنی اصل حالت میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب دین ہمارا جو مکمل دین ہو چکا ہے تو پھر اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں جو لوگ ہیں اپنی طرف سے تو انہوں نے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نہ کسی درجے میں ان کا مقصد دین کی خدمت ہی کرنا تھا، لیکن ہوتا یہ گیا کہ اسلام مسلمان ایک لیبل تھا، لیکن بعد میں پھر اور لیبل لگنا شروع ہو گئے، سنی شیعہ کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، بعد میں اور آگے جاتے جائیں پھر اور لیبلز آتے گئے، یعنی جیسے جیسے فرقے بنتے گئے ویسے ویسے وہی لیبلز بھی بنتے گئے۔ تو اور اپنی طرف سے آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی کوئی فرقے اس طرح باقاعدہ بنائے نہیں تھے، ان کی بھی اپنی طرف سے اسلام کے لیے کوئی ایک اچھا بھائی فرما رہے ہیں فرقوں کی بات، تو فرقے بننا اور بنانا یہ جو ہے حدیث میں ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بھی 72 گروہ ہوئے تھے اور اس امت کے 73 گروہ ہوں گے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، حدیث کے اندر مفہوم آتا ہے، فرما دیا کہ کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو، یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے سارے ہی ناکام ہوں گے، ٹھیک ہے جی، فرمایا کامیابی کا راستہ بتا دیا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے، وہ جماعت، جو فرقہ کامیاب ہوگا وہ جماعت، یہ مفہوم خلاصہ سمجھ لیں۔ تو اس میں یہ جو بھائی فرما رہے ہیں وہ اس طرف اشارہ گویا کر رہے ہیں جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا یعنی صحابہ کا، پھر ان کے بعد یعنی تابعین کا، تبع تابعین، یہ زمانہ ہے۔ پھر بہت سی حدیثوں میں بہت سارے آتے ہیں کہ اس کے بعد جھوٹ ہوگا، بہت ساری چیزیں کیا ہوں گے جی، مختلف احادیث میں آتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں کیا ہوں گی، یعنی اس کے بعد کا زمانہ خیر القرون میں نہیں شامل، پھر اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعتیں بنتی گئی، لوگ اپنے اپنے، اصل میں دین تو قیامت تک وہی رہے گا، قرآن بھی انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، قرآن بھی وہی رہے گا، اور قرآن بھی انشاءاللہ وہی رہے گا، اور انا نحن نزلنا ذکر حدیث بھی رہے گی انشاءاللہ، اس کی اللہ نے حفاظت کی، قرآن کی اللہ تعالیٰ نے آیتوں کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن کی جو ہے تشریحات کا بھی، ترجمہ کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے، صرف الفاظ نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ قیامت تک رہے گا، اس طرح احادیث کی بھی ذمہ لی ہیں۔ اور جتنے فرقے وغیرہ آئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ لیبل لگا لینا جماعت کا، خود ان کا جو بڑے بڑے اکابرین تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یار ہمارے نام کا کوئی فرقہ قبر بنا لینا، قبر پرستی کر لینا، ان لوگوں نے، بعد والے لوگوں نے وہ گڑبڑ کی، ٹھیک ہے جی، ان کی تعلیمات نہیں تھی۔ جس طرح مشائخ کے اندر علامہ جن کو غوث بھی کہہ دیتے ہیں کچھ، اصل تو نام ان کا آنا چاہیے نا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی لوگ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، کسی کے مکتوبات کی کوئی کتاب پڑھ لے پھر میں اس کو مانوں، پھر اس کے بعد بات کوئی اعتراضات کرے، جو ان لوگوں کے نام پہ لوگوں نے 11ویں شرمیاں بنانا شروع کر دی، ٹھیک ہے جی، اور ان کی تعلیمات پڑھنا ہمارے سیشن میں الحمدللہ مکتوبات کی تعلیم ہوتی ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے استاد گرامی نے شروع کروائی ہے، وہ پڑھیں سیکھیں، پھر اس کے بعد اعتراض کرنا جائز بنتا ہے۔
اسی طرح پھر ہم اعتراض کس کس پہ کریں گے؟ تبلیغی جماعت پہ بھی اعتراض ہوگا، پھر یہ کوئی کہے گا جی کربوگا جماعت ہے، جی فلاں جماعت ہے، تو وہ اپنے جو ہے اصول پہ چل رہے ہوتے ہیں، قرآن حدیث پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ دلیل، صاف ہم سمجھتے ہیں کہ بس صاف ستھری آیت قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، ہم صحیح حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو صحیح حدیث کا پتہ ہی نہیں، صحیح حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، ضعیف کیا ہوتی ہے، ضعیف کہاں پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو علماء و مشائخین جو مشائخ حدیث ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے نا، ہم کو نہیں پتہ ہوتا۔ اسی لیے کس درجے کی حدیث ہے، یہ دلیل کہاں سے ہے، ذکر کرنا، یا پھر کیا کرنا جی، اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ اب جسم کے معاملے میں تو ہم ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اور بڑے جو مرضی ہو جائے، جس سے مرضی علاج کروائیں ہم، کوئی ڈاکٹر ہو، اچھے سے اچھا ہو، مہنگا ہو، کافر ہو، قادیانی ہو، جو بھی ہو، ہم کہتے ہیں بس ہمارا جسم ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اب یہ ساری کی ساری اس جو محنت ہے وہ نفس کو ٹھیک کرنے کی، نفس کی اصلاح کی، قلب کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ساری باتیں تو حدیث سے ثابت ہیں، قلب ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہماری مشائخین کی محنت اسی پہ ہوتی ہے۔ اصل میں ہم صحیح اور درست میں فیصلہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے جی۔ مقصد یہ ہے کہ جو دودھ آ رہا ہے نا ہمارے ہاں، اچھا اور جو خراب ہے، اس میں ہم وہ نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح تصوف کے نام پہ جاہل صوفیہ یا جاہل جنہوں نے بالکل، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نماز روزے کی کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی فکر نہیں، تہجد کا پتہ نہیں ہے، فرائض کا پتہ نہیں ہے، علم دین کی تو بنیادی چیزیں جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو دعائے قنوت تک نہیں آتی، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا ہرگز موازنہ نہ کیا جائے جو قرآن حدیث کے پختہ ماننے والے ہیں۔ اصلاح نفس کا جو طریقہ ان کو ملا ہے، اس ایک طریقے کی وجہ سے ان کو ان کی صف میں شامل نہ کیا جائے، اور تحقیق کی جائے اپنی طور پہ مکمل کہ آیا یہ تصوف کا یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس سے یہ جو کیا جا رہا ہے، سائنس وغیرہ بھی مان رہی ہے، ہم سائنس کو بعد میں مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم قرآن حدیث کی بات پہلے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ثابت شدہ ہیں، اس میں ہمیں بالکل بھی مزید سرچ کی ضرورت ہے اور تحقیق کی ضرورت ہے، اللہ والوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب دیکھنا ہے کہ جب وہ اللہ والا ہے ہی قرآن سنت کی بات کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے، پھر ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ان کی بات کو؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے رخ پیش کرنے کی کوشش کی، تو لیکن انڈائریکٹ اس کا نتیجہ غلط نکلا، تو نتیجہ غلط پھر ایسا نکلا کہ اس طرح فرقے بننے لگے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ تو اپنی طرف سے خدمت کرتے رہے دین کی، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی رہی۔ اچھا چلے پھر اور فاسٹ فارورڈ، آپ کے کافی سارے فرقے بھی بن گئے ماشاءاللہ، اللہ پاک معاف کرے، اور پھر نیچے آئے تو یہاں پر آ کے پھر اور چیزیں بھی آتی گئی، جیسے یہ تصوف کے چکر وغیرہ۔ اچھا اس کی آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہمیں بہت بری لگی کہ تصوف کے چکر آپ نے لفظ استعمال فرمایا، تصوف کو سمجھیں آپ لوگ نا، آپ نے گویا قرآن میں اگر تزکیہ کو نہیں پڑھا، حدیث میں احسان کو نہیں پڑھا، تو آپ نے اس طرح کے چکر کا لفظ استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح یہ آپ نے گویا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کو آپ کو میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ تصوف جس کو کہا جاتا ہے وہ تزکیہ ہے اور احسان ہے، تو وہ قرآن اور حدیث میں آپ جہاں سے کہیں گے، جتنی آیتیں کہیں گے، جتنی آیات اور جتنی احادیث موجود ہیں، ہم وہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو غار حرا میں جانا ثابت ہے، پہلے بھی بات کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، اکیلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، کوئی نہ کوئی تو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہوگی نا، آپ کی جسم کی کچھ تو کیفیت ہوتی ہوگی، جس طرح حدیث کا تو جو حدیث میں آثار وحی آتے ہیں مختلف، آپ نے وحی کے آثار حدیثوں میں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ جب وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، ایک غیر مرئی مخلوق جو
عالم اسباب سے ہٹ کر کوئی چیز جس کا نزول ہوتا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن کیسی ہوتی تھی؟ یہ تو اب ہمیں آ کے ہمارے گھر میں آئیں گے نا جو ذکر کرنے والے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ تو آپ لوگوں کو اصل میں کچھ ویڈیو وغیرہ دکھائی تو اس پہ آپ کو عجیب سا لگا۔ یہ تو اب ہمارے جہاں پہ ہمارے ممبر ذکر کر رہے ہوتے ہیں محافل میں یا گھر میں بیٹھ کے، اب آپ اس چیز کو بھی حساب لگائیں نا، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ باطنی طور پہ بہت کمزور ہیں، کافر بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ ہماری نسل، یہ مسلمانوں کی نسل باطنی طور پہ کمزور ہو، بے حیائی دیکھتی رہے، ڈرامے فلمیں دیکھتی رہے، ان کو اختلافات میں ڈالی رکھو، چکروں میں ان کو ڈالی رکھو، ان کو تصوف سے دور رکھو، ان کو معرفت سے دور رکھو، ان کو دور رکھو، ان چکروں میں یہ ایسے ہی بس ہلکی پھلکی نمازیں پڑھتے رہیں، ان کو اپنی سازشوں میں لگائی رکھو۔ یہ تو ان کا مقصد ہے، اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ دیکھ لیں بچے وغیرہ مصروف ہیں کتنے زیادہ۔ تو اس چیز کو آپ چکر وغیرہ نہ بولیں، آپ تحقیق کریں اپنا الفاظ، کوشش کریں جب تک پورا علم نہ ہو الفاظ ایسے نہ ادا کریں جو کسی دین کی اصطلاحات کو آپ جو نہیں برا بھلا کہیں، یا پھر اس کو ایسے لفظ نہ جو ہلکے ہوں، جو اللہ معاف کرے مذاق کے اندر۔ اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو میں آپ کے پاس آڈیو میسج میں بھی اور زوم کے اندر دونوں طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ ہماری گفتگو ایسے ہی نہ چلی جائے۔ اس کی چیزیں جو ہے نا، یہ جو اسلام کے علاوہ باقی جو مذاہب ہیں، اس کے ان سے ملتی جلتی چیزیں ان میں بھی موجود ہیں۔ یہ کوئی ایسی مطلب آپ کہیں کہ یہ کوئی ایسی نئی چیز، ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے جو پہلے نہیں تھی۔ شاید یہ اسلام سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن اسلام کو اسپیسیفک یعنی یہ جو بھی چیزیں آپ فرما رہے ہیں، آپ کو اور ہمیں بھی اتنا نہیں پتا کہ جو بھی طریقے ہیں اصلاح نفس کے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس میں مراقبہ ہیں، مراقبہ جس کو میڈیٹیشن بھی کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے مذاہب والے مختلف جو کرتے ہیں یوگا وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ روحانیت ہی کا تو سبق ہے۔ تو روحانیت اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام میں ہی نہیں ہے روحانیت، روحانیت ہر مذہب میں ہے، کیونکہ وہ جو مذہب جو ہوگا آسمانی ہوگا۔ یہودیت بھی پہلے آسمانی مذہب تھا نا، لیکن اب وہ اس سے ہٹ چکے ہیں، عیسائیت ہے اور باقی بھی کچھ اپنے آپ کو کہتے تو ہیں، لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں مکس علم پڑا ہوا ہے، ہندو وغیرہ ہیں جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں نفس۔ روحانیت ہوتی کیا ہے؟ روحانیت کا مطلب کیا ہے جی؟ روحانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ایک قسم کا، جس طرح رہبانیت ہے، عیسائی رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، دنیا سے بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے، کھانے پینے سے، اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، روحانیت کے بہت ساری تعریف کی جاتی ہیں، لیکن ہم مسلمان جو روحانیت ہے وہ بس اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ یہ مقاصد تو اگر اس کے مقاصد اگر دنیاوی طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو بڑے مقصد حاصل ہو سکتے ہیں، لوگ کر رہے ہوں گے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ کمپیئر کرنا غیر مسلموں کے ساتھ، اس کو بھی یہ مناسب نہیں ہے بالکل۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ان چیزوں کو آج سائنسی طور پہ بھی ہمارے مسلمان بھی جو اداروں کے اندر صوفیزم وغیرہ کے نام سے مختلف جو ہے ناموں سے لیکچر دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے پیسوں والے لیکچر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے آپ اس میں قاسم علی شاہ جو فاؤنڈیشن ہے ان کے اندر بھی بہت سارے، ایک ان کا نام نہیں آ رہا مجھے، سیشن کروا رہے ہیں انڈیا کے اندر، بہت سارے جو اسکالر شارل ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کو، وہ اپنے حساب سے جو انہوں نے مراقبہ شاقبہ میڈیٹیشن کے کورسز کیے ہیں وہ کروائے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد تو کیا ہے؟ ان کا مقصد تو سکون حاصل کرنا ہے، اور سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے مسلمانوں کے حساب سے، قرآن کے حساب سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب ذکر ہی تو ہے یہ سارا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کو جو ہے بڑا عام رکھا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرا ذکر کثرت سے کرو۔ اب آپ حساب لگائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے صبح شام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس آیت میں زیادہ ذکر فرما رہے ہیں، اور ہمارے مشائخین، ہمارے اساتذہ کرام ہمیں قلبی ذکر جو ہے تلقین کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اور آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس آیت کے تحت اگر آپ ذکر کو، ذکر جاہری یعنی زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، ہم اس کے بھی قائل ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، اس کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر، کلمے کا ذکر حدیث سے ثابت ہے، الحمدللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے نام 99 ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر کرنا اس کا بھی ثابت ہے۔ اور خفی طور پہ جب قلبی طور پہ زبان کو بند کر کے، زبان کو تالی سے لگا کے ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے جس طرح اساتذہ ہمیں سکھاتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہم زبان سے بند کرتے ہیں، تالو سے لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں جی، پھر تھوڑا بہت اس میں جسم کی حرکت، گردن کی حرکت، سر کی حرکت آ جاتی ہے، وہ کچھ اختیاری طور پہ بھی ہوتی ہے، پھر کچھ بھی غیر اختیاری ہو جاتی ہے، جس چیز کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اور پھر اعتراضات وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہمیشہ سے پوشیدہ ہی رہی ہیں، اور پوشیدہ ہی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے استاد بھی ان چیزوں کو منع فرماتے ہیں، اور ہمیں اس سے منع ہونا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور جو ہمیں مراقبے کے اندر اللہ کے نام کا ہی تصور کیا جاتا ہے نا، اللہ کا نام آپ دل میں سوچیں، دماغ میں سوچیں، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں، اللہ کا نام فلاں کلر میں، فلاں کلر میں کیسے کروایا جاتا ہے، تو وہ اللہ ہی کا تو نام گویا ہمیں بتایا جا رہا نا، شیخ کا نام تو نہیں ہے۔ اگرچہ مراقبہ جات کے اندر مراقبہ، جو مراقبے ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف مراقبے ہوتے ہیں، پھر وہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ مراقبہ شیخ بھی ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے نا، پھر ہم ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیچر کا ادب کرنا پڑتا ہے، ٹیچر کا محبت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہم اس ذکر کے اندر، بیعت کے اندر بھی شیخ جو ہوتا ہے کامل قرآن و سنت کا تابع ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، اس کے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اسی کا نام جپتے ہیں، اس کو گویا عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی وہ تعریف کرواتا ہے، درود پڑھواتا ہے، لیکن اس کی محبت تو کم از کم جائز ہے نا، محبت کر سکتے ہیں، والدین سے محبت کر سکتے ہیں، روحانی باپ سے بھی محبت کرنی چاہیے، محبت شیخ ہو جاتی ہے، پھر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، پھر اپنے جو استاد کے پیچھے استاد ہوتے ہیں ان کی محبت بھی آ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت آ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ واسطہ بواسطہ ہوتا ہے نا، یہ ہر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اللہ کی محبت، ٹھیک ہے جی، ڈائریکٹ ہم لوگ صحیح، ہم ہر مسلمان کا اللہ سے تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہر مسلمان کا اللہ سے، نبی سے تعلق ہے، اب وہ کتنا ہے وہ اس بندے کو پتہ ہے۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا زیادہ تعلق ہو جاتا ہے، بس اس میں یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کے ذریعے سے اگر ہم جاتے ہیں، کسی کے ذکر کرتے ہیں، یا کسی طریقے سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، تو وہ زیادہ بندہ معرفت حاصل کر لیتا ہے، اتنا ہی ہو جاتا ہے، عام مسلمان سے تھوڑا سا اس کا درجہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس پہ محنت کی ہوتی ہے۔ وہ یہی تو کہتے ہیں نا، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، اشراق پڑھو، آبین پڑھو، وہ کوئی گناہوں کو، قبر کا سجدہ کو نہیں کہہ رہے ہوتے نا، تو ادھر سجدے کرو، یہ کرو، بدعات کی طرف نہیں لگاتے، بدعات سے ہم بچتے ہیں، بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کر لینا، یہ تصوف وغیرہ کی چیزیں، یہ بالکل اسلام کی ہی ہے، یا اسلام ہی ان کا موجد ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی اگر آپ دیکھیں نا، اسلام میں نے جیسے بتایا کہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں اس کو بتا دیا ہے، تو پھر ہم نے اس کو کہاں سے مکمل کرنے کی، مطلب اس کی کوئی کمیاں پوری کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ اچھا یہ نعوذ باللہ یہ کوئی کسر رہ گئی تھی چیز، تو یہ ٹھیک ہے جی، یہ بعد والے لوگ آئیں گے تو وہ بتائیں گے، تو پھر ہم جو آج کے لوگ ہیں ہم پھر اس پہ عمل کریں گے، مطلب یہ بالکل ایسی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ دین کو ہم مکمل کرنے کی، یا یہ جو لوگ ذکر شکر کروا رہے ہیں وہ مکمل، انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کسی ان کے لیکچر میں، کسی بیان میں، کسی ویڈیو شیڈیو میں، آپ ہرگز وہ کیا آیت نے، آپ یہ آیت جو پیش کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے؟ یہ تو دعویٰ جو جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے
مرزے کذاب دجال، یہ تو وہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جو ہے کیا کون سی کوشش ہے جی، ناکام کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ ہاں بہت سارے فرقے جو بنے ہوئے ہیں نا، خوابوں کے اوپر سوار ہیں، جو خوابوں کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، ان میں سے وہ اپنی جماعتوں کو خوابوں کے ذریعے سے، مختلف ذریعوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خواب میں دیکھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ وہ، انہوں نے اس جماعت کا نام رکھا یہ وہ اس طرح کے۔ ہمارے ہاں سلسلوں والوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، سلاسل والوں نے، یعنی سلاسل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر کے سلسلے ہوتے ہیں، نقش بندیہ ہو گیا، سہروردیہ ہو گیا، یہ آپ سکول کا اس کو کہہ سکتے ہیں ایک نصاب ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں انہوں نے کوئی اپنی طرف سے نصاب نہیں نکالا، صحیح ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر کرنے کی اور زیادہ مشق کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت سارے طریقوں سے دور ہو گئے ہیں۔ کس طرح دور ہو گئے ہیں؟ آپ کی حدیث تو موجود ہے لیکن آپ کی ذات مدینہ منورہ میں ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہاں پہ ہر مسلمان کا تو تعلق ہے وہاں پہ، جدھر بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ کم ہے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، درجات ہیں۔ یہ شیخ کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی پیدا کرتا ہے نا، زیادہ کرتا ہے، کہ اس کے پہلے آنسو نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کر، نبی کے ذکر کو سن کر، اب آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتا ہے مراقبے میں، روزہ شریف دیکھ لیتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ آپ انکار کر دیں اس چیز کا کہ یار ہمیں اللہ نے اتنا دماغ نہیں دیا، ہمارے بس اتنی ٹیکنالوجی نہیں، اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں اور جو ہے ہمیں کچھ نظر آ جائے؟ کیا ہمیں ساری وہ چیزیں جو ہم دنیا میں کرتے رہتے دیکھتے رہتے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ تو ہم اگر اللہ کے نام کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھیں، اور اس میں مرشد کامل استادوں کی توجہ ہو، اس سے یہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں، تو کیا اس کو ہم بدعت کہنے لگیں گے اور نئے نئے یعنی یہ طریقے نکالنے والا کہیں گے؟ تو بہت ساری باتیں ہیں، اب میں تو پہلی دفعہ بول رہا ہوں، اور بہت یعنی میں کبھی نہیں میں نے اس طرح گفتگو کی، تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ بالکل نان سینس لگتا ہے، آپ اگر تھوڑا خود بھی سوچیں نا یہ بات، جب ایک مکمل دین ہے تو اس میں پھر ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو اس میں اگر مکمل دین میں سے ہی اگر ڈھونڈنا ہے تو وہ پھر قرآن حدیث میں ڈھونڈیں گے نا۔ پھر بعد والے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی کوئی ریسرچز کی ہے، چیزیں نکالی ہیں، اس میں سے تو نہیں نکالیں گے نا آپ، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ تھوڑی سی میری بھی فالو کریں۔ اچھا میں کہہ رہا تھا نا جس اچھا، ریسرچر کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ریسرچ کا تو لمیٹڈ یہ نہیں ہے نا، ریسرچ دے تو قیامت تک رہے گی، اور ریسرچ تو جنت میں بھی چلے گی۔ ریسرچ کیا ہے جی؟ اور یہ علم اور تحقیق، اور یہ علم، یہ علماء، یہ تو جنت میں بھی کام آئیں گے، وہاں پہ بھی علماء کرام رہیں گے، اور وہاں سے بھی جنتی سوال ان کے پاس ختم ہو جائیں گے، خواہشات ختم ہو جائیں گی، علماء سے پوچھیں گے بھائی اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو ریسرچ والا تو معاملہ ایسا ہے، اصول اور ضوابط، قواعد فقہ کے ہوں اور اسلام کے ہوں، قرآن کے حدیث کے ہوں، جس طرح فقہ کے اندر قرآن حدیث اجماع قیاس چار ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں، تو پھر انہی چاروں چیزوں کے، کچھ لوگ قرآن حدیث کو ہی مانتے ہیں، چلیں قرآن حدیث سے بھی آپ مانگیں گے دلائل، حدیث سے بھی مل جائیں گے، قرآن سے بھی مل جائیں گے۔ ہاں آپ کو پھر وہی بات ہوگی کہ آپ کہیں گے نہیں یار جس طرح آپ کر رہے ہیں نا ذکر، ساری دنیا میں مختلف لوگ کر رہے ہوں گے نا، مختلف حالتوں میں مختلف طریقوں سے، تو آپ کہیں گے یار نہیں یہ طریقہ حدیث سے ثابت کریں، پھر ہم اس پہ جو ہے وہ، کیونکہ یہ چیز سینہ بسینہ ہے نا، سینہ بسینہ جو چیز آتی ہے، پھر ہر چیز کی ظاہری طور پہ اس کی دلیل نہیں دی جاتی، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ یہ سینہ بسینہ ہے، یہ اسی طرح چیزیں آئیں گی، جس کو فائدہ ہو گیا، اثر ہو گیا، وہ کسی کے ساتھ جڑ گیا، بس وہ سمجھ آتی جاتی خود ہی، اس کو پھر وہ دلیلوں سے باتیں نہیں سمجھ آتی، وہ سینہ بسینہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اور انہوں نے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہم نئی ریسرچ لے کے آئے ہیں، نئی چیز لے کے آئے ہیں، اصل میں نظر ہم کو ابھی آئی ہے نا، آپ کو اور ہمیں یہ نظر تھوڑی بہت ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے آ جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو منع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ ویڈیوز بنائیں اور ان چیزوں کو جو اللہ اور آپ بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو شو کریں آپ،
تو ہمیشہ سے اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو خفیہ رہنے دیا جائے تو ٹھیک ہوتا ہے. لیکن بالکل یہ کہ آ جائے نہیں جی یہ تو بالکل سارا کچھ نئی چیزیں ہیں اور بدعات ہیں فلاں ہیں یہ وہ، تو یہ پھر مناسب نہیں ہے. اس طرح کے یہ اور باقی مذاہب میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ یوگا کرتے ہیں. اسی طرح ہندو مت میں جائے تو وہ یوگی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی تو سادھو، وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں تصور، اور تصور کی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو میرے حساب میں نا یہ تصور جو ہے نا یہ ٹوٹکے ہیں. جس طرح آپ دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں نا. چلیں آپ کی بات مانتے ہیں. تصور کو ٹوٹکے، ٹوٹکے کا لفظ آپ کہیں علاج، ٹھیک ہے جی، ٹوٹکا علاج ہی ہوتا ہے نا. تو طریقہ علاج کی بات تقریباً میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اتنی بھی اگر اب آپ بات مان لیتے ہیں تو چلیں اچھی بات ہے. ہاں اوروں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ہاں لطائف کے معاملے میں کمپیئر کریں گے آپ تو وہ جہاں تک ہماری ابھی تک معلومات علم ہے انسان کے لطائف ہوتے ہیں. میں ہو سکتا ہے صحیح نہ بھی ہو میری بات، جتنا میں نے ابھی تک سنا سمجھا، کیونکہ وہی لطائف مسلمان کے پاس بھی ہوں گے اور وہ غیر مسلم کے پاس بھی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس نے وہ اپنے طریقے سے جو اس کے استاد ہوں گے جو مسلم غیر مسلم ہے اس نے سیکھ لیا طریقہ. کوئی پانی میں ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ جوڑ لیں گے، کوئی کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، تو یہ یعنی غیر فطری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری، لیکن وہ ان کے حساب سے ٹھیک ہوں گی. وہ ایک سکون حاصل کر رہے ہوں گے. ہمارا انہوں نے تو دنیا کا مقصد حاصل کرنا ہے. ہمارا جو تصوف کا مقصد ہے وہ شریعت ہے. تصوف شریعت کو ہمیشہ ساتھ رکھیں گے تو کامیابی ہے، نہیں تو پھر ہم تصوف کے نام پہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، یا اسلام کے نام پہ تصوف کو انکار کریں گے، تصوف کو چھوڑیں گے، تصوف کو صحیح نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہلاکت ہے. دونوں چیزوں کو مینٹین کرنا، دونوں چیزوں کو صحیح سمجھنا اپنے جگہ پہ یہ بہت ضروری ہے. دونوں چیزوں کو جو ہے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کہتے ہیں انکار می کند، انکار می کند، نہ می کند. یہ کام بہت سارے تصوف کے اندر اس طرح قوالیوں کو جائز فرما دیا گیا، بہت ساری چیزوں کو میوزک شامل کر دیا گیا، تو وہ ہرگز ہرگز ہمارے ہاں اس کو ابھی بھی میوزک حرام ہے. ہمارے مشائخین علماء احناف سارے اس کو حرام سمجھتے ہیں میوزک وغیرہ کو. ٹھیک ہے جی، ایسی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمائی ہو، ٹھیک ہو گیا، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور ٹوٹکے کا مطلب علاج ہے، تو پھر علاج کی بات ہو گئی. علاج کس کا کیا جاتا ہے؟ علاج کے لیے مختلف طریقے پھر آج کل بھی جس طرح جسمانی علاج کے مختلف علاج تو علاج کے طریقے آ گئے ہیں، اس طرح روحانی اور باطنی علاج کے بھی یہ طریقے شکلیں تو مختلف ہوں گی، لیکن اصول و ضوابط اور مقاصد اور اس کی جو اصل ہے وہ بالکل صحیح ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے. کسی کو اب سمجھ بھی نہ آئے تو پھر ہم اتنی لمبی چوڑی تقریریں کر کے بھی سمجھا نہیں سکتے. اللہ رب العزت سے شرح صدر مانگے، اللہ سے ہم جو ہے دعا کریں کہ یا اللہ آپ کو ہم مانگتے ہیں، آپ کی محبت ہمیں چاہیے. اگر کسی اللہ والے کے ذریعے سے ملتی ہے، اس طریقے میں صحیح ہے، شرح صدر ہے، تو ہمیں شرح صدر عطا فرمایا. صحیح نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے بچا لے. ایک عام انسان کو تو شاید ضرورت نہ پڑے جو پراپر ایک میڈیسن وہ لے رہا ہے یا علاج کرا رہا ہے. کوئی بیماری اگر اس کو ہے تو اس کا وہ علاج کروا رہا ہے، پراپر جو علاج کروا رہا ہے اتھینٹک کسی پڑھے لکھے بندے ڈاکٹر سے، تو اس کو تو شاید ٹوٹکوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن بعض لوگوں کو ٹوٹکوں سے فائدہ بھی ہوتا ہے. جیسے اب اسی بات کے اندر آپ نے خود ہی تمام باتیں کلیئر کر دی ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اور کچھ کو چھوٹے موٹے ڈسپنسروں سے آرام آ جاتا ہے، اور کچھ کو اسپیشلسٹ سے آرام آتا ہے. یہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی، تو تصوف کے اندر بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں صحیح، جو قرآن کے حدیث کے ماہر ہوتے ہیں. اور دیکھیں بہت ساری ظاہری تفسیریں بھی ہوتی ہیں قرآن کی حدیث کی، اور کچھ باطنی تفسیریں پوشیدہ تفسیریں ہوتی ہیں. پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمائی گئی تھی، بہت سارے علوم ان کو عطا کیے گئے تھے جو باطنی علوم تھے، خفیہ علوم تھے، چھپے ہوئے. اور انہوں نے خود کہا میں لوگوں کو بتا دوں تو پھر لوگوں میری گردوں کو مار دیں، مجھے مار دیں، اس طرح کا مفہوم آتا ہے. وہ یہی باتیں ہوتی ہیں نا خفیہ باتیں، جو آج کل بھی ہمارے استاد نہیں بتاتے. خفیہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سینوں کے ذریعے سے جو علم آتا ہے، علم وحبی بھی ہوتا ہے جو آپ کو کہیں پہ کتابوں پہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی،
تو اس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں سینہ بسینہ جو آ رہی ہیں، اس چیز کو ہم نہیں سمجھ رہے۔ یہ ایک امانت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ والے کو ان کی محنت و مشقت کے عوض اور مجاہدوں کے عوض ملتی ہے، ایسی نہیں بیٹھے بیٹھائے مل جاتی۔ اب تو شکر کریں ہم لوگوں کو موبائلوں کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے 1 گھنٹہ اگر ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں، اس کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور جب ہم گناہوں کی نحوست سمجھتے ہیں، کسی کے جو ہے ہمارے اوپر برے الفاظ کا اثر پڑتا ہے ہمارے چہرے پہ، ہمارے دل پہ، تو اللہ کے نام کا اثر پڑ جائے موبائل کے ذریعے، آڈیو میسج کے ذریعے یا کال کے ذریعے، زوم کے ذریعے، تو اس کو ہم کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ اس کے ذریعے ہم اللہ کے نام کی اثر ہو رہا ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے اندر کیا قوت پاور نہیں ہے اتنی کہ ہم اس کے اندر لمبی چوڑی بحثیں شروع کر دیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے پاک نام برکت کی بڑی برکتیں ہیں جی، یہ اثر رکھتا ہے، اور رکھتا ہے ضرور۔ اللہ والوں کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، ان کے دل میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کے اندر جو ان کے لطائف ہیں ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، اور وہ پھر دوسرے پہ اثر پڑتا ہے، اور دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا بھی ہے، دوسرے پہ اثر پڑتا ہے، شعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہیں، شعائیں وغیرہ ہے، اللہ کا نام کی جو برکت فیض ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، پاکستان سے سعودیہ پہنچ جاتا ہے، سعودیہ سے کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ صحیح ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانے کے بعد کچھ لوگ پکی تھوڑی سی کھا لیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس طرح اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ٹوٹکے ہیں، تو جن کو کچھ مسئلہ ہے نا تو وہ تو ان ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھائیں، یا جن کو لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے تو چلے، سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اس مسئلہ تو اگر بات کی جائے نا، ہر بندے کو مسئلہ بڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے آخرت کو کامیاب ہونا ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں جو ہے سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو ہر بندہ اپنے آپ کو یہی سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جنت، سب یہ کہا جائے کہ سارے جنتی ہیں ایک دوزخ میں، تو میں کہوں گا اللہ کی جو ہے جنت میں جانے والوں میں سے امید کروں گا میں ہی ہوں گا۔ اور جب یہ کہا جائے سارے جنتی ایک دوزخی ہے، تو میں اللہ کی جو ہے ڈر خوف ہوگا اللہ تعالیٰ سے، جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ امید ہو کہ میں ہی نہ ہوں کہیں پہ وہ دوزخ میں جانے والا۔ تو ہر بندے کو تو اس درجے کا ڈر اور اہتمام تو ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ ہر بندہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا میں تو بڑا ہوں، میں تو بڑا علم والا ہوں، میں تو بہت قرآن حدیث کا علم رکھتا ہوں، میں نیک ہوں، یہ ہو، تو ہر بندے کی اپنی فکر اس کو یہی ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہو جائے، ہر وقت اس کی جو اس کا ہر وقت قیمتی بنے، وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ناکام نہ ہو جائے، کامیابی کی طرف اس کو فکر رہنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں۔ کو پورا ایک دین کا جز بنانا شروع کر دے یا سمجھنا شروع کر دے کہ یہی دین ہے، ایسے ہی دین ہے، تو معذرت بھائی ایسے نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں بار بار واپس پھر اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور دین ہمارے پاس دو چیزوں کی صورت میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے، ایک قرآن خود اور دوسرا احادیث یا سنت۔ تو بہرحال ٹوٹکے جس کو کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، مطلب کوئی مسئلہ نہیں، کریں، لیکن اس کو دین کا نام کم از کم معذرت یہ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے میری باتیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن حدیث سنت، ہمیں ان چیزوں کا بھی صرف ہم نے بول تو دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کو قرآن کہتے ہیں، وحی متلو کہا جاتا ہے، حدیث کو احادیث یا حدیث نبوی، یا ان کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، متلو تلاوت کی جانے والی، اور غیر متلو نہ تلاوت کی جانے والی۔ اور سنت احادیث کھولی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزیں۔ اب سنت کیسے کہا جاتا ہے؟ سنت کے اندر پھر بہت ساری ہوتی ہیں ڈیفینیشن، کہ فلاں سنت جو ہے جی موقدہ ہے، سنت قولی سنتی ہے، قولی سنت ہے، عملی سنت ہے، فعلی سنت ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں گے یار سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ احادیث میں جو ان چیزوں کا ذکر ہے، بیعت کا ذکر ہے قرآن میں، ان کا نہیں انکار کر سکتے آپ۔ حدیث میں جن بیعت کا ذکر ہے اور جن چیزوں کا ذکر ہے احادیث میں، اصلاح کا
تزکیہ کا، احسان کا، پھر آپ ان کو نہیں انکار کر سکتے، ان چیزوں کو ماننا پڑے گا آپ کو قرآن میں اور احادیث میں۔ اس چیز کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث سے سنت کے خلاف ہے۔ اب آپ، اللہ رب العزت ہر بندے کو اس نے جتنا جتنا سنا ہوتا ہے نا، علماء وغیرہ کو، اور جو جن لوگوں نے پروپیگنڈے کے طور پہ ان چیزوں سے دور کرنے کی ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو سن سن کے پھر ہمارے بھی سننی ہو چکے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہمیں کوئی بھی بات اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ کو بری لگے بہرحال میں بھی کہنا چاہتا تھا، قائل کرنا میرا بھی آپ کو مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، اس میں کچھ باتیں اچھی بھی ہیں، مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ ٹوٹلی آپ نے غلط باتیں کی ہیں، لیکن وہ وہی باتیں ہیں نا کہ جو ہمیں قرآن حدیث سے ملتی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ذکر جیسے کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ثابت ہے، ذکر کرنا چاہیے، اکیلے بھی کرنا چاہیے، اکٹھے اجتماعی طور پہ بھی کرنا چاہیے، ہلکی آواز سے بھی کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرتے ہیں لوگ ان کو، اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اونچی آواز میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن بعض اگر اونچی آواز میں ذکر کرنے سے ممانعت بھی ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کسی موقع پہ اونچی اونچی آواز میں ذکر کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ بھئی آپ کسی ایسے کو آواز دے رہے کوئی جو سن نہیں سکتا۔ بہرحال اس سے وہ چلے اونچی آواز میں ذکر کی وہ قطعی طور پہ تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک چلے پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تو وہ میں نے بتا دیا۔ تو چلیں یہ پوائنٹ تو کلیئر ہی ہے نا۔ اس میں ہمارے ہاں جو ہے نا سارے ذکر جائز ہیں، ٹھیک ہے، ذکر اس کو کہتے ہیں زبان سے ذکر کرنا، یعنی اونچی آواز سے، ذکر جاہری بھی کہتے ہیں، ذکر لسانی بھی کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی اس کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ کیا کیا اس کے اس کو ڈیفینیشن کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو سلاسل قادریہ ہیں اور اس قسم کے سلسلے ہیں نا، ان میں ذکر جاہری، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اور مراقبے بھی کیے جاتے ہیں۔ مراقبے کیونکہ وہ تو ذکر جاہری لسانی نہیں ہے، پہلے وہ آپ نے مان ہی لیا، ذکر آپ کو ذکر خفی کا بھی قرآن حدیث میں ذکر ملتا ہے، اور وہ احادیث انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائیں گی، آپ سرچ کریں بے شک بھائی، ذکر خفی یا ذکر قلبی کے حوالے سے کچھ قرآن کی آیتیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ آپ سب بہت آگے ہیں، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، ہاں اسے مرزا کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ تھوڑا گڑبڑ کرے گا، باقی ذکر خفی، ذکر الجہری، لسانی، شانی اور سوالات کے جواب اچھے طریقے سے وہ دے گا۔ اس کو آیتیں اور احادیث لے سکتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں ذکر اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں خفی طریقے سے اور قلبی طریقے سے چھپ کر ذکر کرنے کے بارے میں کیا قرآن میں آیتیں ہیں یا حدیثیں ہیں۔ پھر وہ بہت ساری ہیں، خفیہ لفظ آتا ہے، خیفہ لفظ آتا ہے قرآن میں، اور احادیث میں بھی ہیں۔ پھر ہم یہاں پہ کیونکہ مختصر کوشش کر رہے ہیں، آپ کا ایک جواب ہے تو اس کا تو جو جواب ہے وہ گھنٹے تک، یہ ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کو ہو یا نہ ہو، اللہ کرے سب کو فائدہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ فائدہ کچھ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے ٹوٹکے بتائے ہیں، ایسے ذکر کریں، ایسے کریں، اس طرح کا تصور کریں، مراقبہ کریں، ٹھیک ہے جی کریں، جن کو ضرورت ہے، جن کو کوئی اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ کریں۔ اب مجھے بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے بہت سارے اعمال کیے، کیا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی ہمیں ترغیب دی، دعوت دی، جس طرح خود غار حرا میں کے دن جا کے رہتے تھے، وہاں پہ عبادات کرتے تھے، غور فل واللہ عالم جو بھی وہ کرتے تھے، آیا انہوں نے نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد اس طرح کی کوئی ترغیب دی عوام کو؟ اس چیز کا جواب کیا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعویٰ کے بعد کیا ایسا کوئی کام کیا، ایسی دعوت دی صحابہ کرام کو، ان ماننے والوں کو، متبعین کو؟ اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ ہارٹ سرجری کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گویا دل کا آپریشن کیا گیا، کتنا جنت کے برتن لائے گئے، وہاں سے پانی لایا گیا، وہ تفصیلات ہیں۔ آپ کے جسم کو یعنی دل کو کیسا منور کیا گیا، کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا چیزیں ہوں گی؟
جسمانی طور پہ ہی پاک کیا گیا ہو گیا، روحانی طور پہ اس کو پاک کیا گیا، روحانی قوتیں اس میں ڈالیں گئی۔ جنت سے تو آپ کا خمیر ہے، ہمارا عقائد ہے، جنت کی مٹی سے آپ کو بنایا گیا ہے، تو پھر آپ کے قلب کو بھی مزید معطر کیا گیا، مزید فیض والا بنایا گیا، اس کو مزید کیا کیا گیا، اس کے اندر قوتیں پیدا کی گئی۔ اب اس سے آپ کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کو کیوں نہیں بتایا یہ طریقہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، صحابہ کرام جو بھی آپ کے سامنے ہوتے تھے، آپ کی چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے، اور وہ قوتیں ان کو باطنی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے، آپ اگر کسی محفل میں جائیں نا جہاں پہ یہ ہمارے مشائخین کی محفل ہوتی ہے، تو وہاں پہ اکثر بیان نہیں ہوتے، وہ جو شیخ کامل ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یا کبھی ہاتھ سے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کبھی ذکر زبان سے کر رہے ہوں گے، یا دیکھ رہے ہوں گے نگاہ سے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، تو ظاہری طور پہ علم قرآن سناتے تھے، حدیث سناتے تھے، وہ حاصل کرتے تھے، اور باطنی طور پہ ان کا وہ آٹومیٹک جلدی ہی ان کی وہ باطنی اصلاح ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، باطنی اصلاح نہ ہونے کو آپ سمجھیں نا، جو کفار ہیں وہ بھی موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا، ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے جو ان کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہوتی تھی، ان کو وہ چیز نہیں حاصل ہوتی، صحابہ کرام کو وہ چیز جلدی حاصل ہو جاتی، اس لیے اتنے لمبے لمبے مراقبے ان سے مجاہدات نہیں کروائے جاتے تھے، کیونکہ ان سے تو کام لینا تھا پوری دنیا میں، انہوں نے جا کے کام کرنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگوں پہ جب اس کو پھیلانا شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے وہی چیز پیش کی جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ انہوں نے اس لیے اس طرح کی کوئی ترغیب نہیں، جو ماضی کی جو چیزیں تھی نا ان کی ترغیب نہیں تھی، ہاں کچھ چیزوں کو قبول کیا ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نا حدیثیں تو بیان کی ہیں نا، حدیث میں تو چیزیں ان کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہی بات ہے کہ جس کو جو ضرورت تھی اس وقت وہ ان کو صحابہ کرام کو سکھایا گیا تھا۔ ذکر کی مجلس تو آپ مانتے ہیں حدیث میں بھی ہیں، یہ ذکر کی مجالس ہی ہیں نا، اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا مشائخ کا ذکر ہو رہا ہے کہ غیر اللہ کا، بتوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ ذکر تو اللہ کا ہو رہا ہے، مجلس بھی ذکر ہو گئی، اور اجتماعی ذکر کا بھی آپ نے خود فرما دیا، انفرادی ذکر کا بھی فرما دیا۔ حالانکہ اس میں اگر محافل میں، کیونکہ گیا نہیں محافل میں، سیدھی بات ہے، میں تو گھر میں کے اندر ہی اللہ کے فضل سے اتنا برکت ہے، ماحول ہے، تو اس لیے باقی اذکار کہیں محفل میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بندہ گھر کے اندر بھی ماحول بنانا چاہے اور پابندی کرنا چاہے ذکر کی، تو کر سکتا ہے نا بندہ، صحیح اگر کرنے والا ہو، ہمت کرنے والا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بندے کو ہمت کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے ایک روزے آتے ہیں، 19 9ویں 10ویں کے جو ہے وہ غالباً اسلام سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے لوگ، ایک ایک روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم بھی اس کے روزے رکھیں، بلکہ انہوں نے پھر اس کی 2 روزے رکھ کے ایک لحاظ سے اس کو پھر پورا کر دیا۔ چلے یہ میسج تو بہت ہی لمبا ہو گیا، لیکن آپ کے خیر کافی سارے میسج تھے، تو چلے ٹھیک ہے، کوئی کمی بیشی ہوگی تو معذرت۔ یہ محرم کے روزے کے حوالے سے ایکسٹرا بات آ گئی، اس میں دیکھیں جو چیزیں اچھی تھیں نا، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، اور اس میں اضافہ بھی کر دیا، روزہ ایک اچھی چیز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفار سے مشابہت سے منع کیا ہے، تو اس لیے آپ کبھی بھی ایسے نہ کہیں کہ یہ کفار سے یا غیر مسلم سے مشابہت والے طریقے ہیں، آپ تحقیق کرتے رہیں، اعتراضات کرتے رہیں، اشکالات کرتے رہیں، بے شک کریں جتنے مرضی، لیکن ہرگز ہرگز کفار، غیر مسلم، غیر مذاہب کے ساتھ ان چیزوں کو کمپیئر کریں، یا ان کو مکس کرنے کی یا شامل کرنے کی یا ان کے ساتھ میچ کرنے کی ہرگز بات بھی نہ کریں، کوشش بھی نہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اور روزہ رکھنا ایک تھا، تو آپ سب نے کہا ہم یہ اگلے سال دوسرا بھی رکھیں گے، 9ویں کا یا 10ویں کا،
تو اسی لیے بہت ساری چیزیں منع بھی فرمایا گیا، جو چیزیں وہ صحیح نہیں تھیں، جیسے اور بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جن چیزوں کی، جن قوموں کی مشابہت کرو گے ان کے اندر شامل ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العزت ہمیں ان سے مشابہت سے بچائے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ ہم کفار کی مشابہت کو منع سمجھتے ہیں، ان کی مشابہت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر کوئی اور آپ کوئی سوال ہے تو بے شک آپ بھی پوچھیں، میں بھی آپ مجھے کوئی مزید بھی معلومات شیئر کرتے ہیں تو شیئر کریں، میں کیونکہ سننے کسی کی بات سننے کے حق میں ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور پوائنٹ سے آپ ایسی بات کریں جو مجھے بھی کلک کر جائے۔ تو چلے پھر میں اینڈ میں وہی بات کہتا ہوں کہ جو مجھے جو چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے نا، کہ وہ یہ چیز کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جب مکمل کر دیا تو پھر ہم کہاں، ہم کدھر ڈھونڈ رہے ہیں دین کو؟ ہم کو دین کو ادھر ہی ڈھونڈنا چاہیے جہاں پہ یہ ہے، قرآن اور صحیح حدیث میں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، آپ کا میسج تھا جی 10 منٹ کے قریب، تو میں نے ان کو آڈیو میسج میں بھی آپ کو کیا ہے، اور زوم کے اندر اب مجھے بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنے منٹ کی یہ گفتگو ہوگی، اور آپ سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے، اور آپ کی برکت سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سن لیں، آڈیو میں بھی اور ویڈیو میں کیونکہ قرآن سامنے ہے اس کے، تو اوپر میں نے اس کو کیا ہے، پتہ نہیں ریکارڈنگ صحیح ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا بھی مجھے، کیونکہ وہ مائک کا نشان گرین نہیں آ رہا، تو امید کرتا ہوں کہ اللہ سے وہاں پہ بھی ریکارڈ ہوگی ہو زوم پہ۔ تو بہت شکریہ، اچھی بات ہے کہ ہمارا جو وقت ہے آپ ایک چیز کے اندر تحقیق میں ہی گزر رہا ہے، اور تحقیق کرتے کرتے زندگی گزر جائے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اب سے آخری گزارش یہی ہے کہ ہمارے جہاں بھی آپ کو، آپ کے قریب ہمارے استاد جس طرح صوفی عمران ملک صاحب کہتے ہیں نا، آپ کے قریب جو اللہ والا ہے، کوئی نیک ہے، تو اس کو آپ فالو کریں، اس کے بیعت کریں، اس سے ذکر حاصل کریں۔ ہمارے ہاں بالکل نہیں کہا جاتا کہ آپ ایک ہی کے پاس چلے جائیں اور اسی کی وجہ ہمارے مشائخ کو، ہمارے استادوں کو فالو کریں، نہیں، جہاں دل آپ کا مطمئن ہے۔ اب ہم کیونکہ اتنے عرصے سے کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم جس چیز کو محسوس کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو اوروں کو بھی فائدہ ہو یار، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں 1 گھنٹہ یا کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزر جاتا ہے۔ ایک ہم نے کم از کم زندگی نفل کے درجے میں، فرضوں کے، تلاوت کے، نوافل کے علاوہ 1 گھنٹہ اگر ہم کسی سیشن میں ہوتے ہیں کسی میں، تو اس میں بندہ خود بھی آ جائے، اوروں کو بھی لے آئے۔ یہی آپ سب سننے والوں کو، آپ کو بھی یہی دعوت ہے جو ہمارے سیشن ہوتے ہیں، خصوصاً آج کیونکہ ڈیٹ ہے جی 1 دسمبر 2025، اور جمادی الثانی بھی چل رہا ہے، اور 1446، اس میں جو ہمارا رات کا نائٹ سیشن ہے وہ پہلے ہوتا تھا 8:30، تو اب کل سے 8 سے پونے 8 تک، یا 8 سے 9 کے درمیان ہے، 8 سے پونے 9 تک، اس میں آپ آئیں گے۔ استاد گرامی کی جو ہے ہمارے انجینئر صاحب بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی باتیں سنیں، سوال جواب کریں، اور ہمارے صوفی عمران ملک صاحب ہیں وہاں پہ بھی شامل ہوں، جہاں پہ بھی، کیونکہ اس طرح کے محفل بہت کم ہے نا، سیشن آن لائن یا واٹس ایپ زوم پہ بہت کم اس طرح کے کروائے جا رہے ہیں، کوئی لائیو آ رہا ہے تو یوٹیوب میں اس طرح کوئی مختلف، لیکن یہ ایک قسم کا پرائیویٹ سیشن ہے، تو آ کے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور خالص کچھ منٹ کے لیے اللہ کے لیے خصوصی وقت نکال کے اللہ کو یاد کریں، جس طرح آپ کا دل کرتا ہے، جس طرح آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح آپ کو مصلی میں بیٹھ کے، کرسی میں بیٹھ کے، زبان سے، دل میں، جس طرح آپ کو آسانی ہو، جس طرح آپ نے تحقیق کی اب تک، اسی حساب سے اللہ کو یاد کریں نا۔ قرآن حدیث اگر آپ سمجھتے ہیں کس طرح کے قرآن حدیث میں ہے، تو اسی طرح ہی آپ یاد کریں، لیکن مخصوص ٹائم تو نکالیں نا کم از کم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صرف باتیں نہ کرنے والا بنائے، بلکہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والا، اپنے یاد کرنے والا، الذین آمنوا اشد حبا للہ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔